واللہ میں آپ کو بتاؤں برادرز، آپ مجھے بتائیں شیطان نے یہ جو چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو، اگر آج تک کی بات کی جائے کامیاب جا رہا ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسانوں نے یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، نام محمد رکھ لیا ہے، عبداللہ رکھ لیا ہے، عبد الرحمن رکھ لیا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، وہم لا یفتنون، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو کیا یہ is this sufficient just to say that I am Muslim؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے لازماً آزمایا جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ مجھے آپ کی اٹینشن چاہیے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم لازماً یہ دیکھ کے رہیں گے کہ کون اپنے قول میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ کہہ تو رہے ہیں ہم اپنے قول سے، ہم کہتے ہیں نا ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد اللہ اور اللہ کے رسول پہ فدا ہو جائیں، زبان سے ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ واٹ اباؤٹ آر پریکٹیکل ایکشنز؟ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ۔ پہلی بات ہے نماز ہم پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے سوال یہ ہے۔ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا اسی کا نام مسلمان ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، کہ تم دھتکارے ہوئے یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی الغنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، تو جو بھی تیری پیروی کرے گا نا، جو بھی تجھے فالو کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ یا عبادی، او مائی سلیوز، اے میرے بندو، اگر تمہارے لو کان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے شروع سے لے کے جو بھی پہلے شخص آئے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جو بھی انسان آئے گا، جتنے بھی جنات ہیں، کانوا علی اتقى قلب رجل منکم، اور سب کے سب اتنے نیک دل کی طرح بن جائے، اس دل کی طرح کہ جو سب سے پاک ہو۔ امیجن کریں کہ سارے انسانوں کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی مانند بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فما زاد فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری اور میری ضرورت نہیں ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ میں نیک عمل کر رہا ہوں، آپ نیک عمل کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو نیکی اختیار کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، او مائی سلیوز، لو کان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم۔ سبحان اللہ، کیا زبردست انداز ہے ہمارے رب کا ہم کو سمجھانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اگر پہلے انسان سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری انسان ہوگا، تمام جنات، تمام انسان اس دل کی مانند ہو جائیں جو سب سے زیادہ فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ تصور کریں سب کے سب لوگوں کے دل فرعون کے جیسے بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نقص من الملک شیئا، اس سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ میرا کیا نقصان کر سکتے ہو تم؟ تو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ۔
اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. تو آئی تھنک وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک بڑا زبردست سبجیکٹ تھا آدم علیہ السلام کا, وہ آگے آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کمپلیٹ اٹ انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے اسپیڈ بڑی سلو ہے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آئی ٹرائی ٹو کور دیٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.